السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے 39 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بخل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو بخل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی خود بھی خرچ نہیں کرتے حق کے راستوں میں، اللہ کی رضا کی خاطر، نمود و نمائش کے لیے چاہے وہ کتنا بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو بخل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو دوسروں کا حق نہ دینا چاہے، جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرنا، اور جہاں اپنا دل کہے وہاں جتنا مرضی خرچ کرے۔ تو وہ لوگ نہ صرف خود بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے سامنے کوئی کھلے دل سے دینے لگے تو اس کو کہتے ہیں کیوں دے رہے ہو، سر پہ چڑھانا ان لوگوں کو، یہ تو پہلے ہی بڑے بگڑ گئے ہیں پہلے سے، ان کو ان کے اوقات میں رکھو، کوئی ضرورت نہیں اتنا خرچ کرنے کی، اور دوسرا انسان رک جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے اور جو اپنی ذات سے اٹھ کے کرتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ کسی کو دے نہیں پاتا، اسے اپنی ضروریات ہی بڑی بڑی نظر آتی ہیں، کبھی بچوں کے لیے چاہیے، کبھی ان کی تعلیم کے لیے، کبھی گھر کے لیے، کبھی کسی شادی کے لیے، کبھی کسی کے، یعنی ایک کے بعد ایک کام آتا ہی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بخیلی سے بچو، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو یعنی برباد کیا، اسی کے باعث انہوں نے قطع رحمی کی اور فسق کے کام کیے، لوگوں کے خونوں کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ پھر اس دو برائیوں کے ساتھ تیسری برائی جو آتی ہے وہ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کے فضل کو، اور یہ فضل کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، علم کا بھی بخل ہوتا ہے، اسکل کا بھی بخل ہوتا ہے، مشورے کا، اور کوئی بھی ایک حد تک ایک چھوٹا سا کپڑے کی ڈیزائن کا، ریسیپی کا، ہر چیز کا بخل ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان نہیں چاہتا کہ جو خیر مجھے پہنچی ہے وہ کسی اور کو پہنچی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی چھپانے کے بارے میں ارشاد فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو اللہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دے گا۔ یعنی کب سے تم علم کے ٹھیکیدار بن گئے، یہ تو اللہ کی عطا ہے جسے وہ عطا کرے، اور اسے یہ جتنا پھیلاؤ اتنا ہی بڑھتی ہے اور اس سے ہی خیر پھیلتی ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر کام کرنے والے، ہمیں اس کو چھپانا تو بالکل بھی نہیں کسی حال میں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن سے دوزخ کی آگ روشن ہوگی ان میں سے ایک عالم کہلانے والا جس نے صرف عالم کہلانے کے لیے پڑھا، اور ایک بہادر کہلانے کے لیے جہاد کرنے والا، شہید ہونے والا، اور تیسرا سخی کہلانے کے لیے خرچ کرنے والا، ان سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ بخیل انسان بعض دفعہ خود پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے وقت گنتے رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے وقت گنتے رہتے ہیں، ان کے گھروں کی، ان کی اپنی حالتیں، لگتا ہے بیچارے مسکین لوگ ہیں، حالانکہ اندر سے وہ اچھے بھلے صاحب حیثیت لوگ ہوتے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ جس پہ اپنی رحمت اور فضل کرے، یعنی جس کو زیادہ دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر انسان پہ نظر آئے۔ جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برے حال میں آیا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں؟ اس نے کہا سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر تم پہ نظر بھی آنا چاہیے۔ تو بخیل لوگ اس چیز کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس ہوتی، وہ کچھ بھی ہوتا، کوئی اس سے مشورہ بھی مانگ لے تو وہ ہوں ہاں کر کے گول گول بات کر کے صحیح مشورہ بھی نہیں دیتا، نہ علم کی کوئی بات بتا، اور پھر اس کو کوئی اسکل آتی ہے اور کوئی کہے کہ یہ کام مجھے سکھا دو یا مجھے کروا دو،
تو وہ وہاں بھی بخیل بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے اور اس کے نہ پتہ چلے۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسے دینا ہوتا ہے۔ کوئی انسان کی اپنی اس میں بڑائی نہیں ہوتی کہ اس نے خود کہیں سے لیا، کیونکہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری اپنی سکل کی، اپنے علم اور اپنے کوالٹیز کی وجہ سے ملا، وہ تو قارون کا ساتھی، کیونکہ اس نے کہا تھا میں اپنی علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، تو اللہ نے کیسے اسے زمین میں دھنسا دیا کہ ٹھیک ہے اپنے ان خزانوں کو کہو تمہاری جان بچا سکیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس پر وہ خود بھی گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور مال کی محبت میں گرفتار ہے، ہر وقت اس کو اپنے بینک بیلنس کی فکر رہتی ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے وہ سود بھی کھاتا ہے اور لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، اور حرام کاموں سے بھی بے پرواہ ہو کے حرام کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ نہیں حلال سے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہوں گا، تو مجھے حرام کے اندر جانے سے ہی بڑائی میرے پاس آئے گی، یا پھر دنیا میں میرا ایک نام ہوگا، میری لگژریز ہوں گی، میرا بہترین گھر ہوگا، اور لوگ امپریس بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کس کس کا خون چوس کر یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے۔ اور جب ان سے کوئی غریب مانگنے آ جائے، کوئی اللہ کے راستے میں مانگے، تو اس وقت ان کو ساری، کبھی حکومت، کبھی حالات کا دیکھو کیا حال ہے، ملک کا کیا حال ہے، کام کا کیا حال ہے، تم دیکھو کہیں بھی کام مطلب ماٹھے پڑے ہیں، کہاں سے دیں، اور بڑی مشکل سے کوئی 200 400 500 وہ نکالیں گے، چاہے وہ اپنے گھروں میں روز کا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے یہ اصل بخیل ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ کتنا خرچ کرتے ہیں ہم دنیا کے لیے، ایک ایک سمیسٹر کا کتنا کتنا پے کرتے ہیں، جیسی تعلیم ہوتی اسی کے حساب سے لاکھوں میں دیتے ہیں ہم، حتیٰ کہ ہائی اسکول جو ہائی لیول اسکول جو لوگوں کی نظر میں ہائی لیول ہے، ان میں تو داخلہ فیس اتنی ہوتی کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس داخلہ فیس نہیں ہے تو آپ ہمارے ہاں آئیں ہی نہ، اس کے مقابلے میں ہم ایک قاری کو کیا دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر ان میں کرپشن آتی، وہ مدتوں ختم ہی نہیں کراتے بچے کو قرآن کہ ہماری روزی بند ہو جائے گی، یہ لوگ ہم سے پڑھائیں گے نہیں، پھر ہمیں اب دیکھیں جو ایک انسان سارا دن ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، اگر چند لوگ ہی اس کو اتنی اچھی تنخواہ دے دیں جتنی اچھی وہ اسکولوں میں دے رہے ہیں، تو کیا اس کی آسانی سے زندگی نہیں گزر جائے گی، اس کے گھر میں خیر نہیں آ جائے گی، اور وہ کچھ مخلص نہیں ہو جائے گا اپنے کام کے لیے۔ اور پھر اس میں اتنا ہم مطلب حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کالجز کی فیس جمع کرانے کے بعد، سمیسٹر کی فیس جمع کرانے کے بعد، چاہے ہم پورا مہینہ چھٹی کریں، ہم کبھی جا کے کہتے ہیں ہمارے سمیسٹر کی فیس میں سے کچھ واپس کرو، نہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اس میں بڑا حساب رکھتے ہیں کہ اتنے دن ہم نے نہیں پڑھا تھا، اتنے دن کے پیسے پھر آپ کے نہیں بنتے، اس میں ایڈوانس دیتے ہیں، اس میں اینڈ پہ بھی دیتے ہیں، تب بھی حساب کتاب رکھتے پھرتے ہیں۔ ذرا سا قاری صاحب چھٹی کر لے تو قاری صاحب آپ چھٹیاں بہت کرنے لگ پڑیں، بھئی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، مجبوریوں نے اگر آپ کے گھر میں اس کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تو آپ کو تو اس کے لیے جھک جانا چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے اللہ نے ہمارے گھر میں وسیلہ پیدا کر دیا، ہمارے گھر میں انتظام کر دیے۔ لیکن یہ قدر تب ہی ہوتی ہے نا جب دین کی قدر ہو، اپنے رب کی قدر اپنے دل میں ہو، تو پھر رب والوں کی قدر ہوگی۔ تو اللہ فرماتے جو اللہ ہی کے دیے ہوئے کو چھپاتے ہیں، اس فضل کو جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اور کسی بھی انسان کے پاس جو ہے وہ اس کا اپنی کوئی کوالٹی کا کمال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا سخی تھا مکے میں، جس نے مساکین اور فقراء کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیے، اللہ کے نام سے بہت غلام آزاد کیے، تو کیا اسے ان کا نفع نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے تو عمر بھر بھی ایک دن یہ نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ چاہے کتنا بھی خرچ کرے اس کا قبول نہیں ہوتا، وہ کتنی نمازیں پڑھے اس کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ لنک ہی ٹھیک نہیں ہے تو قبول کس نے کرنی؟ تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقیدے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور پھر جب یہ تجوریاں بند ہوتی ہیں اور کوئی موقع ایسا آتا ہے، مثلا ایک سالگرہ ہی کرنی، ایک شادی کرنی ہے، یا پھر اپنے بچے کی کوئی خوشی کرنی ہے اس کے پیدا ہونے پہ،
تب ہم بہترین جگہوں کی مٹھائیاں اور پھر بہترین پیکنگ اور پھر شو بازی کے اتنے ہم کام کرتے کہ جی بڑی دیر کے بعد اللہ نے ہمیں خوشی دکھائی۔ قرآن کوئی خوشی نہیں، اس کے پڑھنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، علم حاصل کرنا یہ علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، جنہوں نے دنیا میں پیسے کے زور پہ عزتیں بنائی اور لیکن میرے دین کی عزت نہیں کی۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وہ جو اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لباس دکھانے کے لیے، جوتے دکھانے کے لیے، میک اپ دکھانے کے لیے، گھر دکھانے کے لیے۔ کتنے گھر بنے ہوتے جو باہر سے فل ٹائلز ہوتے چاہے اندر سے اتنے خوبصورت نہ ہو، باہر کون دیکھ رہا ہوتا ہے دیواروں پہ لگی ہوئی ٹائلز کو اور خوبصورتیوں کو؟ شو آف، جاتے آتے لوگ کہیں گے کتنا پیارا گھر۔ تو ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری آ گئی۔ آپ نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے، کیونکہ انسان یہ اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے کہ دوسرے تعریف کریں، اور جو کام تعریف کے لیے کیا گیا ہو اس میں پائیداری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ آخرت جو کہ ایک مفروضہ ہے، یعنی اس کا خیال تھا کہ فرضی کیا ہوا ہے تم نے، اس کی فکر میں تم دنیا کی خوشیاں گوا دیتے ہو۔ فرمایا ہم اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اتنی دیر ہم برائی سے بچتے ہیں، اور اگر یہ سچ ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے بہترین ہے، اور اگر دنیا میں تمہارے خیال میں تم نہیں جاؤ گے تو تب بھی تم وقت کہاں ضائع کر رہے ہو؟ تو ہمارا وقت تو اچھی جگہ ہی لگ رہا ہے نا۔ اگر اچھے کاموں کا تمہاری نظر میں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، نقصان بھی تو کوئی نہیں۔ اس کو جب بات اچھی طرح سمجھائی گئی اس کے نا اگر مر کے زندہ ہو گئے تو تب اچھے اعمال کا فائدہ تو ہوگا، اگر نہ کیے ہوں گے تو نقصان سے کون بچائے گا؟ تو اس کو سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمائے نیکی میں بخل نہ کرو چاہے وہ ذرے کے برابر ہو۔ تو جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے دروازے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کچھ لے آؤ، جو کچھ چاہیے ہوگی ان کی ضرورت کی چیز۔ جب وہ دروازے پہ آئے تو انہوں نے اندر سے آواز سنی کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ جب ایک بلب سے کام چل سکتا ہے تو دو بلب کیوں چلائیں، بجلی یعنی مطلب دو چراغ کیوں جلائیں، تیل کا ضیاع۔ تو وہ واپس آ گئے کہ جن کے گھر میں ایک چراغ کی زیادہ جلنے پہ بات ہو رہی، مجھے کیا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بات بتائی، آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ اور ان سے اپنی ضرورت بیان کرو۔ جب وہ دوبارہ آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو اندر سے وہ سکوں کی، گولڈ کے سکوں کی تھیلی لے آئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیے آپ تو ایک چراغ پہ بول رہے تھے اور آپ نے مجھے اتنا سارا دے دیا۔ کہا وہ میری ذات پہ آ رہا تھا، فالتو خرچ میری ذات کے بارے میں تھا کہ اللہ مجھ سے پوچھتا فالتو کیوں کیا، یہ تو اس کی راہ میں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، لے جاؤ تم۔ ہم دنیا کے بینکوں پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں اسلامی بینک ہے نا وہاں سے پیسے ٹھیک آ رہے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے بینک پہ ہمیں کوئی یقین نہیں، ہمیں نہیں یہ یقین ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے، مال کو کریں گے مال آ جائے گا، بچوں کو کریں گے بچوں میں برکتیں آئیں گی، گھر کو کریں گے گھر میں خیر و برکت ہوگی، وقت کو کریں گے وقت میں برکت ہوگی۔ اس انویسٹمنٹ پہ ہمیں یقین نہیں۔ دنیا کے ان بینکوں پہ ہمیں کتنا یقین ہے، بیمہ پہ ہمیں کتنا یقین ہے کہ ہم مر گئے تو ضرور ملے گا۔ تو وہاں مر گئے تو اللہ نے 700 گنا تک کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ اور آخرت پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھو جو شیطان کا ساتھی بن جائے وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ ہر وقت ساتھ رہنے والے کو قرین کہتے، کبھی بھی اچھائی کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے کیا ہوتا ان پر اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو اللہ تو جاننے والا تھا کہاں اس نے خرچ کیا، کتنا کیا، کس حال میں کیا۔ اللہ نے تو کچھ بھی ضائع نہیں کرنا تھا۔ اور پھر جو انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی دلوں میں خیر آتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی اگر وہ خلوص سے خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے کیا ہوتا ان کو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے اتنا ہی جتنا ایک بینک پہ رکھتے ہیں۔
اور خرچ کر لیتے. یعنی یہ میں کہہ رہی ہوں، اللہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں بینکوں پر یقین آ جاتا ہے فوراً. وہ ذرا سا آ کے ہمیں قائل کرتے ہیں، ہم قائل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ لاس بھی ہوتا ہے، اس میں منافع بھی ہوتا ہے، اور اس میں سے پیسے زیادہ آتے ہیں نا. اور کسی جگہ بھی انویسٹ کریں تو پیسے نہیں آتے ہیں. تو ہم زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو دیکھنے میں زیادہ ہیں. اصل وہ جس نے وعدہ کیا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 کو بھی آگے بڑھا دے گا. فَيُضَاعِفُهُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اضافہ کرے. وہ تو ہے ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. وہ جانتا ہے کس کو کتنی ضرورت تھی تمہاری فیملی میں، تمہارے بہن بھائیوں میں، تمہارے ماں باپ میں، کہاں تم نے بخل سے کام لیا. اس لیے اللہ بخیل کے بارے میں آتا ہے کہ روز ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا تلف کر دے. اللہ تعالی ہمیں دینے والوں میں بنائے اور فرشتے کی اس دعا میں شامل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.